تخفيف الأذكار والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. سبق جو ہے ہمارا بہت اہم ہے، ٹائم بہت کم ہے اور آپ لوگوں کا ٹائم بھی بہت قیمتی ہے، سو آپ لوگوں نے انتہائی توجہ سے بیٹھنا ہے. اگر سستی وغیرہ تھوڑی بہت ہے تو اس کو ختم کر دیں، کیونکہ جس ذات کی ہم بات کرنے والے ہیں وہ رب العالمین کی ذات، اس کے کلام کی بات کرنے والے ہیں. تو اس کے لیے آپ لوگوں کو جتنی زیادہ یہ اہم ورکشاپ ہے اتنی ہی زیادہ توجہ سے بیٹھنا چاہیے. لیکن دنیا داری کا اصول ہے کہ آپ نے جتنی بڑی شخصیت سے ملنا ہے، جتنی بڑی شخصیت سے ملنا ہے، آپ کو پھر اتنا ہی زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے، اتنا ہی زیادہ پروٹوکول کرنا پڑتا ہے، اتنی ہی زیادہ آپ کو اہتمام کرنا پڑتا ہے. اگر آپ لوگوں نے توجہ کر لی، اور یقیناً توجہ کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ، تو اگر آپ لوگوں نے توجہ کما حقوق کر لی تو اللہ کے فضل و کرم سے جب یہ آپ لوگ ورکشاپ لے کے جائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے کافی حد تک آپ کو قرآن کی سمجھ آ چکی ہوگی. کافی حد تک اللہ کے فضل و کرم سے آپ قرآن کو سمجھ چکے ہوں گے. تو یہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمارا پہلا سٹیپ ہے. تو پہلا سٹیپ چڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر چڑھتے جائیں گے، چڑھتے جائیں گے، چڑھتے جائیں گے. شروع کرنے سے پہلے میں عرض یہ کرتا چلا جاؤں کہ قرآن مجید انتہائی آسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ قرآن مجید انتہائی آسان ہے تو کوئی نصیحت پکڑنے والا جو قرآن مجید سے نصیحت پکڑے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ انتہائی آسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اور معاشرے میں یہ پھیلا دی گئی ہے بات کہ قرآن مجید بہت مشکل ہے، اس کو سمجھنا تو صرف علماء کا کام ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ علماء کے لیے ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ یہ صرف علماء کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین، جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے ہے یہ. لیکن ہمیں ہدایت ملے گی کب؟ جب ہمیں سمجھ آئے گی. تو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. ایک اور میں عرض کرتا چلا جاؤں یہ شروع کرنے سے پہلے، قرآن مجید کے اوپر ہمیں فخر ہے الحمدللہ کہ دنیا کی ایسی کتاب، واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. یہ ہم بات کر کے سن کے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ. لیکن دوسری طرف بھی ہے یہ دنیا کی واحد مظلوم کتاب ہے جو سمجھنے کے بغیر پڑھی جاتی ہے. واحد مظلوم کتاب ہے. ایک چھوٹا سا بچہ بھی کتاب لکھ دے گا نا، اس کو جو پڑھے گا سمجھنے کے لیے پڑھے گا، ایسے نہیں پڑھے گا. اگر سمجھ آ رہی ہوگی پھر پڑھے گا. لیکن یہ ایک ایسی مظلوم کتاب ہے جس کو پڑھا تو جاتا ہے لیکن سمجھا نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ سے اس مشن کو لے کے میں چلا ہوں. پیغام قرآن فاؤنڈیشن ہم نے اسی مقصد کے لیے بنائی ہے کہ قرآن مجید کا فہم جو اللہ نے کہا ہے، وعدہ کیا ہے کہ انتہائی آسان ہے، تو پھر یہ واقعی آسان ہے. ابھی آپ لوگ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً یہ کس قدر آسان ہے. تو قرآن مجید کی جو زبان ہے وہ عربی ہے. عربی زبان میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے. تو اس کے اردو کے ساتھ یہ بہت زیادہ ملتی جلتی زبان ہے. اردو زبان جو ہے وہ بیسیکلی عربی اور فارسی ہی سے بنی ہے اور ہم سب کو الحمدللہ اردو آتی ہے. اردو جاننے والا شخص جو ہے وہ قرآن مجید کو انتہائی تھوڑے وقت میں اور انتہائی آسانی سے سمجھ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی کئی صورتیں، زیادہ تر صورتیں اس میں اردو کے جو لفظ ہیں 85% الفاظ اردو کے ہیں، اور بعض میں 75% الفاظ ہیں، اور بعض میں 65%، اور جو بہت مشکل سورہ ہے لفظی اعتبار سے اس میں بھی 55% الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. جس کو اردو آتی ہے، بولنی آتی ہے، سمجھ لیتا ہے، اس کو قرآن بھی سمجھ آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے. کب؟ جب وہ فوکس کرے گا، جب وہ غور کرے گا، جب وہ فکر کرے گا اس کی، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو ضرور سمجھ آئے گی. تو اس میں 3 اصول ہیں، صرف اور صرف 3 اصول ہیں.
وہ ہم نے سمجھتے ہیں بات ختم ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی اور آپ ان بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ نہیں فرمایا کہ جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، فرمایا جو سیکھتے سکھاتے ہیں وہ بہترین ہیں. تو بہترین لوگوں میں ہم اس میں شامل ہوں گے جب قرآن کے سیکھنے کی صف میں یا سکھانے کی صف میں ہم شامل ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. تو پہلا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی اصول نمبر 1 کہ شروع میں لفظ جو ہوتے ہیں قرآن مجید کے اس کے شروع میں الف لام ہوتا ہے. الف لام کو ختم کر دیں گے اردو بن جائے گا. یہ سینکڑوں الفاظ ہیں. آپ ہر صفحے میں آپ کو کم از کم 20-25 لفظ، کسی میں 30 کم بھی ملیں گے زیادہ بھی ملیں گے جن کا صرف آپ کو الف لام کو ختم کرنا ہوگا وہ اردو بن جائے گا. بات سمجھ آئیے جی. قرآن مجید میں سینکڑوں الفاظ ایسے ہیں جن کے شروع میں صرف الف لام، یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر کی ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو صرف ختم کیا جاتا ہے اردو بن جاتا ہے. جیسے الاسلام کا اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ اسلام. اور القرآن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قرآن. اور المومن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مومن. الحرام کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الجنت کا ترجمہ. اور الفساد کا ترجمہ فساد. یہ تو صرف 5-6 لفظ ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے. قرآن مجید میں یہ بے شمار الفاظ ہیں جن کا صرف شروع میں الف لام کو ختم کرنا ہوگا اور وہ اردو بن جائے گا. یہ ہے سبق نمبر 1 کا پہلا حصہ. اس کی سمجھ آ گئی الحمدللہ. اچھا جی، اب ہے سبق نمبر 1 ہی کا دوسرا حصہ. لفظ کے آخر میں عربی زبان میں لفظ کے آخر میں تنوین ہوتی ہے. 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش، اس کو بولتے ہیں تنوین. اسے کہتے ہیں تنوین. 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین. تنوین کو ختم کرتے ہیں وہ اردو بن جائے گا. یہ بھی سینکڑوں الفاظ ہیں قرآن مجید میں. مثلا مرض مرض، قرآن مومن، بیان ظلم نور نور. کوئی بھی لفظ لگا لے، زیادہ تر جو ہے آسان، چونکہ اللہ نے کہا ہے آسان ہے تو پھر ہم کیوں نہیں مانتے کہ آسان ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ آسان ہے تو پھر ہمیں بھی ماننا چاہیے کہ قرآن مجید بہت آسان ہے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ذرا جلدی سے سن لیجئے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ قرآن مجید کا میں جو الفاظ جو ہیں زیادہ تر اور سینکڑوں الفاظ ہیں قرآن مجید میں جن کو صرف الف لام کو ختم کرنا ہوتا ہے. الف لام ختم کیا، الف لام کو ختم کیا اور یہ اردو بن گیا. لفظ کے شروع میں الف لام یہ زائد ہوتا ہے. اسلام الاسلام، ٹھیک ہے جی. قرآن القرآن، یہ الف لام آتا ہے خاص کرنے کے لیے. الف لام کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ عربی کا لفظ ہے. الف لام کو ختم کر دیں گے اردو بن جائے گا. یہ سینکڑوں الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو ختم کر دیں آخر سے، یہ بھی اردو بن جائے گا. جیسے مرض قرآن مومن بیان ظلم نور. یہ ہے سبق نمبر 1. اس کی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ دیکھیں آپ لوگوں کا ٹائم بہت قیمتی ہے. جس چیز کی سمجھ، یہ ورکشاپ ہے، یہ درس نہیں ہے کہ میں زور سے بولتا رہوں اور آپ آخر میں کہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اور بات ختم. یہ ورکشاپ ہے، مطلب یہ کلاس ہے. جس کی سمجھ نہیں آپ لوگوں نے کہنا ہے نہیں سمجھ آئی، میں اس کو دوبارہ سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے جی. تو بات انتہائی آسان ہے، اس میں مشکل والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ہے ہی آسان اللہ کے فضل و کرم سے. تو اگر اس کی سمجھ آئی تو ہم آگے چلتے ہیں. سبق نمبر 2، ان کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے. یہ علامتیں ہیں.
15 لفظ ہیں کا کی کما کو کننا تاتی تو آتم تننا ہو ہا ہو باہو ہوتا. یہ جو 10 لفظ ہے، یہ 10 لفظ کیا ہے؟ تھا بولیے گا. کا کی کما کو کننا تاتی تو آتم تننا، یہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آئیں گے، ہمیشہ لفظ کے آخر میں آئیں گے. اور یہ قرآن مجید میں آپ کوئی صفحہ نکال نہیں سکتے جس میں 5-6 دفعہ یہ آیا نہ ہو. 10 دفعہ، 15 دفعہ، 20 دفعہ یہ علامتیں قرآن مجید میں استعمال کی گئی ہوتی ہیں. اصل میں وجہ کیا ہے؟ دیکھیں قرآن مجید میں یا تو بات کی جا رہی ہوگی مخاطب، فرمایا جائے گا تم ایسے کرتے ہو تم ایسے کر دو. اصل میں جو کریکٹر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی 3 قسم کے ہیں، اس کے علاوہ سسٹم کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. ایک وہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے ڈائلاگ. قرآن مجید کیا ہے؟ گفتگو ہے نا. گفتگو میں صرف 3 کریکٹر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چوتھا ہو نہیں سکتا. اور قرآن مجید میں ہے سب کچھ. یہ پہلا ہوتا ہے فرسٹ پرسن، اس کو کہتے ہیں بولنے والا، اس کو کہتے ہیں متکلم. ایک ہوتا ہے سیکنڈ پرسن، اس کو کہتے ہیں سیکنڈ پرسن جو سن رہے ہیں. آپ لوگ سیکنڈ پرسن ہیں، میں فرسٹ پرسن ہوں، میں بول رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں. جو حاضر ہوتے ہیں، جو موجود ہوتے ہیں، ان کو سیکنڈ پرسن کہتے ہیں. تو سیکنڈ پرسن جو ہے اس کو مخاطب اور حاضر کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ لفظ یہ آئے ہیں سیکنڈ پرسن کے. تم ایسے کرو، تم یہ کر دو. اور ان کے لیے سیکنڈ پرسن کے لیے یہ 10 کی 10 علامتیں آتی ہیں. یہ سیکنڈ پرسن کے لیے مطلب تم، آپ. اور ان سب کا ترجمہ، یہ 10 کے 10 لفظوں کا ترجمہ ہوتا ہے تو، تم، تمہارا، آپ کا. 10 لفظ ہیں، ترجمہ ایک ہے، مطلب صرف ان کا ایک ہی ہے. تو، تمہارا، آپ کا. مثلا اس کی مثالیں سمجھتے ہیں. اب یہ سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ یہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے، مخاطب کے لیے جو حاضر ہے اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. اور یہ جو ہے یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے. تھرڈ پرسن جو یہاں موجود نہیں ہوتا، غائب. اس کے علاوہ گفتگو میں کوئی اور چیز ہوتی نہیں ہے، کوئی اور کریکٹر ہوتا ہی نہیں ہے، صرف 3 ہی کریکٹر ہوتے ہیں. تو یہ تیسرے کے لیے یہ لفظ آتے ہیں ہو، ہا، ہما، ہن. ان سب کا ترجمہ ان کا، ان کے اور وہ یا اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں یہ سینکڑوں دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں، صرف آپ لوگوں نے ان کو سمجھ لینا ہے. اب علیحدہ کر کے میں ان کو آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں. کا کی کما کم کننا، یہ جو لفظ ہیں یہ مخاطب کے لیے ہوتے ہیں جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں. اس کی مثال مثلا کوئی بھی لے لیں، مسجد لگا لیں. ہم وہاں سے بھی پڑھتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو ویسے بتا دوں. اگر کہنا ہے تیری مسجد، مسجدو کا تیری مسجد، مسجدکما تمہاری مسجد، مسجدکم تمہاری مسجد، مسجدکننا تمہاری مسجد. تو کا کی کما کم کننا کا ترجمہ تم، تمہارا، آپ کا یہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. فرق ہوتا ہے تھوڑا سا، اس میں تھوڑی سی گہرائی ہے. اگر آپ لوگ مجھے توجہ زیادہ دینے کے اوپر آمادہ ہیں تو میں آپ کو گہرائی بھی بتا دیتا ہوں. لیکن اگر کہتے ہیں نہیں نہیں اتنی کافی ہے تو پھر یہیں پہ رہتے ہیں. زیادہ توجہ دے لیں گے، فوکس کر لیں گے جی پھر جو ہے ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں کہ 10 لفظوں کا ایک ترجمہ کیسے ہے. تھوڑا سا اس میں وہ گہرائی ہے. تو چونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں، سمجھنے کے لیے ہر دم تیار ہیں، تو پھر ہم وہ بھی سمجھ لیتے ہیں. جو کہا ہوتا ہے یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے لیکن واحد کے لیے ترجمہ تو ہی ہوگا، تم، تمہارا. ٹھیک ہے جی. اور کی جو ہوتا ہے یہ واحد کے لیے ہوتا ہے لیکن مؤنث کے لیے ہوتا ہے. جیسے ربو کا تیرا رب، علمو کا تیرا علم، لسانو کا تیری زبان. لیکن کا ہے تو کا کا مطلب مذکر، یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے. اور کی جو ہوتا ہے یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے. جیسے کالامو کی، لیکن ترجمہ تیرا ہی ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ جو ہے سب کا تیرا ہی ہوگا. کالامو کی تیرا قلم، نفسو کی تیرا نفس، بیتو کی تیرا گھر. تو کیا فرق ہے کا اور کی میں؟ کا مذکر کے لیے اور کی مؤنث کے لیے. عربی زبان میں دونوں کے لیے
زیادہ لفظ آتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہے کما. یہ کما دو کے لیے آتا ہے. عربی زبان میں واحد کے لیے، ایک کے لیے واحد اور ایک سے زائد کے لیے دو کے لیے تسنیہ. کیا بولتے ہیں؟ تسنیہ. اور دو سے زائد کے لیے جمع. عام زبانوں میں واحد اور جمع ہوتا ہے. عربی زبان میں تین چیزیں ہوتی ہیں: واحد، تسنیہ، جمع. ایک کے لیے واحد اور دو کے لیے تسنیہ، دو سے زائد کے لیے جمع. تو یہ جو ہے یہ تسنیہ کے لیے ہے کتاب کما تم دونوں کی کتاب. لیکن جب ہم نے ترجمہ کرنا ہے تو ضرورت نہیں ہے، پھر اس کا ہم تم نہیں کریں گے ترجمہ، یا آپ کی، تم کی. کتاب کما تم دونوں کی کتاب، قلوب کما تم دونوں کا دل، کلام کما تم دونوں کا قلم. تو یہ ہے کما. ہم الگ الگ پڑھ رہے ہیں، اکٹھا ہم نے پڑھ لیا تھا، اب الگ الگ ہم پڑھ رہے ہیں. تو کم یہ بھی قرآن مجید میں بہت ہی زیادہ یوز ہوا ہے. ربکم، مسجدکم، کتابکم، نبیکم، بہت زیادہ. بالکم قرآن مجید میں بہت زیادہ یوز کیا گیا ہے. تو کم تم، لیکن مذکر کے لیے. کم کس کے لیے آتا ہے؟ جمع کے لیے، لیکن مذکر کے لیے. ترجمہ کتابکم تم مردوں کی کتاب، اولادکم تم مردوں کی اولاد، اموالکم تم مردوں کا مال. تو کم کا معنی تم، تمہارا، آپ کا. ترجمہ یہی ہوگا، ترجمے میں فرق نہیں ہوگا. ہاں اس کی تھوڑا سا فرق ہوگا، اس کی تھوڑی سی گہرائی ہے کہ مذکر کے لیے کون سا ہے، مؤنث کے لیے کون سا ہے، تسنیہ کے لیے کون سا ہے، جمع کے لیے کون سا ہے. اچھا جی آگے ہے کنہ. یہ جمع مؤنث کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ جمع مؤنث کے لیے، زیادہ عورتوں کے لیے یہ کنہ آتا ہے. یہ بھی قرآن مجید میں بہت زیادہ یوز کیا گیا ہے. ایک ہی دفعہ آپ نے یاد کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے یاد کرنا. دیکھیں ایک شخص کا نام ہے زید. وہ امریکہ چلا جاتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ زید. سعودیہ چلا جاتا ہے تو کیا کہیں گے؟ پاکستان آ جاتا ہے تو زید. تو اسی طرح ان علامتوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، چاہے سورہ فاتحہ میں ہو، سورہ ناس میں ہو، سورہ فلق میں ہو، 30ویں پارے میں، 29ویں میں، 28ویں میں، 27ویں میں، 25ویں میں. جس مرضی پارے میں یہ لفظ ہوں گے، چاہے حدیث کی کتاب میں ہے، ان کا ترجمہ یہی ہوگا جو ہم پڑھ رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو کنہ جیسے بناتی کنہ تم عورتوں کی بیٹیاں، کتابی کنہ تم عورتوں کی کتابیں، خیر کنہ تم عورتوں کی خیر، قلوب کنہ تم عورتوں کا دل، کتاب کنہ تم عورتوں کی کتاب، قلم کنہ تم عورتوں کا قلم. تو دوبارہ سمجھ لیں، کا، کی، کما، کم، کنہ، ان یہ 5 علامتیں ہیں. قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ آئی ہیں. ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تو، تمہارا، آپ کا. کام ذکر کے لیے، کی مؤنث کے لیے، کما تسنیہ کے لیے، کم جمع ذکر کے لیے، اور کنہ جمع مؤنث کے لیے. اب ہے جی، اب آگے اس کو سمجھیں. تاتی تما تم تن. اب یہ لفظ ہے تاتی تما تم تن. اب یہ بھی جو ہے ان کا یہ ہے کہ یہ فعل کے ساتھ آتے ہیں، لیکن ترجمہ ان کا وہی ہوگا، تو، تیرا، تمہارا، آپ کا. جو اس کی گہرائی ہے تھوڑی سی، تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل ہے، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. تا جو ہے جیسے کام ذکر کے لیے تھا، یہاں تام ذکر کے لیے ہے. پھر اس طرح تی جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہے. مانا تیرا، ضربتا تو نے یا تیرا، آپ کا مانا اس کا یہی ہوگا. جیسے ضربتا تو نے مارا، الکتا تو نے جانا، کفارتا تو نے کفر کیا، اور کذبتی یہ تام ذکر کے لیے اور تی مؤنث کے لیے. تام ذکر کے لیے اور تی مؤنث کے لیے. کذبتی تو نے جھوٹ بولا، نسیتی تو نے بلا دیا، نسیتی تو نے بدل کی. تو تا جو ہوتا ہے مذکر کے لیے ہوتا ہے، مانا اس کا تیرا ہی ہوگا، یا آپ کا، تیرا، تو. ٹھیک ہے جی. اور اس میں کذبتی تا مذکر کے لیے اور تی مؤنث کے لیے. اس کے بعد ہے جی تما، یہ تسنیہ کے لیے ہے، دو کے لیے. جیسے کفار تما تم دونوں نے کفر کیا، علیم تما تم دونوں نے جانا، صبر تما تم دونوں نے صبر کیا. تم جو ہے یہ مذکر کے لیے ہے. جمع
اور مذکر، رضیتم تم راضی ہوئے، آمنتم تم ایمان لائے، صبرتم تم نے صبر کیا. آپ آسان سمجھے کہ تم کا ترجمہ چینج نہیں کرنا، تم کا ترجمہ تم، تم کا ترجمہ تم، تم کا ترجمہ تم. اسی طرح کم کا ترجمہ بھی تم ہی ہوگا اور تم کا ترجمہ بھی تم ہی ہوگا. رضیتم تم راضی ہوگے، نسیتم تم بھول گئے، فہمتم تم نے سمجھا. جتنے مرضی لفظ لگا لیں لیکن تم کا ترجمہ چینج نہیں ہوگا، اس کا ترجمہ ویسا ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی، اس کی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو. اس کے بعد ہے جی تننا. تننا تم سب عورتیں، رضیتن تم سب عورتیں راضی ہوئی، سمعتن تم عورتوں نے سنا، علمتن تم عورتوں نے جانا، صبرتن تم عورتوں نے صبر کیا، علمتن تم عورتوں نے جانا، امنتن تم عورتیں ایمان لائی. جیسے کننا مؤنث کے لیے تھا، اسی طرح تننا بھی مؤنث کے لیے ہے. یہ 10 لفظ ہمارے حل ہو گئے. ان کو آپ لوگوں نے صرف ایک دفعہ یاد کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں یاد کرنا. ترجمہ ان کا ہر جگہ یہی رہے گا. اور یہ قرآن مجید میں ابھی ہم اس کے بعد پریکٹس کرتے ہیں تو پریکٹس میں ہم اس کو سمجھیں گے کہ اتنی دفعہ یہ لفظ یوز کیے گئے ہیں قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں. اگر کوئی ٹائم دے دے، مسئلہ یہ ہے ٹائم نہیں ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، قیامت آنے سے پہلے قیامت آئی پڑی ہے، قیامت آنے سے پہلے دولت کی قیامت آئی پڑی ہے. لوگ دولت کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں، ایسے بھاگتے ہیں جیسے سمجھتے ہیں کہ ہم نے قسمت سے زیادہ حاصل کر لینی ہے، حالانکہ قسمت سے زیادہ ملتی ہی نہیں ہے. اب غور کریں تھوڑا سا کہ اتنی آسان چیز ہے اور جس کو ہم نے پہاڑ بنا رکھا ہے کہ اتنا زیادہ مشکل ہے. لیکن فلم دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، کرکٹ کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، کرکٹ کھیلنے کے لیے ٹائم ہے. افسوس کا مقام یہ ہے ہمارے بچے کرکٹ جب پاکستان ہار جاتا ہے تو روتے ہیں، لیکن جب نماز نہیں پڑھتے پھر نہیں روتے. گناہ در گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، نہیں روتے. مسئلہ یہ ہے ہم نے فیڈ ان کے اندر ڈرامے کیے ہوئے ہیں، فلمیں کی ہوئی ہیں، کرکٹ کیا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے کہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے، نماز کی طرف توجہ نہیں دیں گے، لیکن توجہ دیں گے کرکٹ کے لیے روئیں گے، لیکن کبھی اس پہ نہیں روئیں گے میں نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کیا پکارتا ہے، قرآن کی پکار کیا ہے، اس کے لیے نہیں روئیں گے. روئیں گے تو کرکٹ کے لیے روئیں گے. تھوڑی سی بات ہوگی رونا شروع کر دیں گے. قسم رب کعبہ کی اگر کوئی بندہ صرف ان کو ہی سمجھ لے اچھی طرح سے ٹائم نکال دے تو اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً آدھے قرآن کو وہ سمجھ لیتا ہے. آدھے قرآن کے لفظ اس کو سمجھ آ جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں مفت میں بھی اتنا قرآن نہیں چاہیے. اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ مفت میں فلم دکھائی جا رہی ہے اسکرین کے اوپر، کتنے لوگ آ جائیں گے؟ عزیز سامعین، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم نعرے لگانے سے ایمان نہیں آتا. ہم نعرے لگاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لکھنے سے کہ ہم مسلمان ہیں، ایسے مسلمانی نہیں آتی. ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم کر کیا رہے ہیں، کیا مسلمانی ہے بھی کہ نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں فکر کرنی ہے ہم کدھر جا رہے ہیں. بہرحال آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہم آگے سمجھتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ہو ہا ہما ہم ہننا. یہ کس کے لیے تھا؟ تھرڈ پرسن کے لیے، غائب کے لیے. ان کا ترجمہ وہ ان کا ان کے ہوتا ہے، ہمیشہ ان کا ترجمہ یہی ہوگا. جیسے ہو یہ مذکر کے لیے، ہا مؤنث کے لیے. جس طرح ایک ترتیب تھی نا، یعنی کا مذکر کے لیے، تی مؤنث کے لیے، تا مذکر کے لیے، تی مؤنث کے لیے، اسی طرح ہو جو ہے مذکر کے لیے اور ہا مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے جی، انتہائی آسان ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سمجھیں، کتاب ہو اس کی کتاب، کرسی ہو اس کی کرسی، لسان ہو اس کی زبان، ایمان ہوا اس کا ایمان، عین ہوا. ہو جو ہے مذکر کے لیے اور ہا مؤنث کے لیے. جب کسی صحابی کا نام لیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہو کہیں گے کیونکہ مذکر
ہے اور ہاں بونس کے لیے ہوتا ہے. ترجمہ اس کا وہی ہوگا, اس کا, ان کا, ٹھیک ہے, اس کا ہوگا. کتاب اس کی کتاب, کرسی اس کی کرسی, لسان اس کی زبان, اور ایمان ہوا اس کا ایمان, عین ہوا اس کی آنکھ, فم ہوا اس کا منہ. یہ کچھ اور لگا لیں, کرسی ہوا اس کا. لفظ جو ہے دیکھیں, علامتیں جو ہیں وہ چینج نہیں ہوتی, ان کا ترجمہ نہیں بدلتا, لفظ بدلتے رہتے ہیں. مثلا آپ نے کسی کو کہا یہ کتاب ہے, کتابوں کا, پھر کہنا ہے کالابوں کا, پھر کہنا ہے اس کو لسانوں کا, مسجدوں کا. کوئی چیز جو ہے آپ کسی کے نام کر دیتے ہیں لیکن لفظ چینج ہو جائے گا, علامت کا معنی چینج نہیں ہوگا. آپ ایسے سمجھیں کہ انسان جو ہے اس کا نام ایک رہتا ہے لیکن اس کی چیزوں کے نام مختلف ہوتے ہیں. بیگ ہے, اینک ہے, کپڑے ہیں, پینسل ہے, جوتا ہے, ہزاروں چیزیں ہیں نا, چیزیں بدلتی رہتی ہیں لیکن انسان نہیں بدلتا. اسی طرح علامتیں نہیں بدلتی, ان کا ترجمہ وہی رہتا ہے, لفظ بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہو جو ہے یہ مذکر کے لیے, ہاں مؤنث کے لیے. ہما جیسے کمار تما تسنیہ کے لیے تھے نا, اسی طرح ہما جو ہے تسنیہ کے لیے ہے, یعنی دو کے لیے. ہما ان دونوں نے, کتاب ہما ان دونوں کی کتاب, باب ہما ان دونوں کا دروازہ, علم ہما ان دونوں کا علم. اور ہم جو ہے جیسے کم اور تم مذکر کے لیے تھے, اسی طرح یہ ہم بھی مذکر کے لیے ہے. کلامہم ان مردوں کا کلم, بیتہم ان مردوں کا گھر, کرسیہم ان مردوں کی کرسی. ایک بات کان کھول کے سن لیجیے گا, دل بھی کھول لیں اور کان بھی. اگر کچھ سمجھنا چاہے نا اس کے لیے بڑا آسان ہے. اللہ نے بھی کہا, ہم بھی کہہ رہے ہیں, ہماری کیا اوقات ہے اللہ کے آگے, اللہ کے رسول کے آگے. لیکن میں ترجمانی کر رہا ہوں, اللہ کے رسول کی باتوں کی ترجمانی کر رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ یہ فرمایا, جس کے اندر قرآن کا پیار ہے نا وہ سوکھی روٹیاں کھا کے بھی قرآن کو سیکھتا ہے. جس کے دل کے اندر پیار نہیں ہے نا, اس کو چاہے آپ صرف ایک بات بتا لیں کہ ایک دن میں پورے قرآن کی سمجھ آ جائے گی, مجھ سے لکھوا لیں, وہ ایک دن نہیں دے گا. زبردستی بٹھوا بھی دیں گے نا اس کو, لیکن اس کا دل وہاں موجود نہیں ہوگا. تو سب سے پہلا کام میرے عزیز سامعین, دوستوں, بزرگوں, قرآن کی محبت کو دل میں پیدا کرنا ہے. ہمیں یہ تو پتا ہے ایک پروفیسر کا درجہ کیا ہے, ایک ڈی ایس پی ڈی پی او کا درجہ کیا ہے. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ گورنر کا درجہ کیا ہوتا ہے, وزیر اعلیٰ کا درجہ کیا ہوتا ہے, وزیر اعظم کا درجہ کیا ہوتا ہے. افسوس کا مقام یہ ہے ہمیں اللہ کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا درجہ کیا ہے, اللہ کی اتھارٹی کیا ہے. قسم رب کعبہ کی, ہمیں یہ نہیں پتا آج تک اللہ کی اتھارٹی کیا ہے. اللہ کی اتھارٹی کا نہیں پتا. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں, وما قدر اللہ حق قدرہ, میرے بندو تم نے میری قدر نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدرہ, فرمایا ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. یہ قرآن مجید کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ہیرا ہے, دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے, لیکن در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کسی سے 1 روپیہ, کسی سے 2, کسی سے 3 روپے مانگے, ملے, کسی سے جھڑک مل گئی, در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. لیکن ہیرا ہمارے پاس ہے جسے ہم پڑھتے نہیں ہیں, جس کے لیے ہمارے پاس ٹائم کوئی نہیں. اس لیے میں نے عرض کر دی, درمیان میں اگر دل سے سنیں گے پھر سمجھ آئے گی, اگر فوکس کریں گے, اگر آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی اتھارٹی کیا ہے پھر سمجھ آئے گی. ورنہ بعد میں چلے جائیں گے, کہیں گے یہ مولوی صاحب اونچی بڑا بولتے تھے, پتہ نہیں کیوں شور کر رہے تھے, پتہ نہیں کیا تکلیف تھی ان کو. یہ پتہ اس کو چلتا ہے جس کے اندر لگی ہوئی ہے, پتہ اس کو چلتا ہے جس کو اندر سے پیار ہے, اس کو پتہ چلے گا بات کس کی جا رہی ہے, کون کیا بات کر رہا ہے. تو اس لیے بتانا ضروری سمجھا کہ جو سست پڑے ہوئے ہیں وہ سست نہ پڑے, ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے, چستی سے پڑھے اور سمجھے. یہ کوئی عام بات نہیں پڑھ رہے آپ. وما ہوا بالحزل, اللہ فرماتے ہیں میرے قرآن کی آیتیں ہیں, یہ مذاق نہیں ہے.
کہ ہر کوئی اس کو سمجھتا پھرے ہاں جس کے دل میں پیار ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ تو سمجھے گا، وہ سمجھنے کے لیے کوشش بھی کرے گا، لیکن سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، وہ نصیحت لے لے گا جس کے دل میں ڈر ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، وہ اس سے دور رہے گا جو بدبخت ہے۔ بدبخت کو اس کی سمجھ نہیں آتی، وہ اس کے لیے ٹائم نہیں نکالتا۔ تو ہما جو ہے تصریح کے لیے، ہم جمع کے لیے، ہننا جیسے کننا اور تننا مونس کے لیے تھا، جمع مونس کے لیے تھا، یہ جو ہے جمع مونس کے لیے، وہ ان سب عورتوں کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، وہ سب عورتیں، یہ بھی ترجمہ اس کا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کلام ہننا ان عورتوں کا کلام، لسان ہننا ان عورتوں کی زبان، ایمان ہننا ان عورتوں کا ایمان، بیت ہننا ان عورتوں کا گھر، کتاب ہننا ان عورتوں کی کتاب، کرسی ہننا ان عورتوں کی کرسی۔ یہ تھے دو سبق۔ اب ہے تیسرا، تیسرے کو ہم مختصر پڑھ لیتے ہیں، صرف میں ٹچ دے دیتا ہوں کہ اس کو بھی سیکھنے سے کتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ الف جو ہوتا ہے زیادہ تر جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے جی، ادخل مطلب ادخل میں داخل ہوتا ہوں، اسلم میں اسلام لایا، زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار اس کا معنی زیادہ بھی ہوتا ہے، جیسے اکبارو سب سے بڑا، ٹھیک ہے، افضل زیادہ افضل، سب سے افضل، یہ معنی ہوتا ہے، لیکن کم یوز ہوتا ہے، زیادہ تر یہ اس کا معنی میں ہوتا ہے۔ جتنے مرضی لفظ لگا لیں، اکتب میں لکھتا ہوں، انصر میں عمل کرتا ہوں، اسلم میں اسلام لے کے آیا، تو الف زبر آ جب شروع میں ہوتا ہے اس کا معنی میں ہوتا ہے، ادخلو میں داخل ہوتا ہوں، اسلم میں اسلام ذرا۔ تا جو ہوتا ہے جب شروع میں تو اس کا معنی زیادہ تر ہوتا ہے تم، ٹھیک ہے، تم، اس کا معنی وہ ایک عورت بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم، زیادہ تر جو ترجمہ ہے اس کا تو ہی ہوتا ہے، جیسے تدخلو تو داخل ہوا، تاسلم تو اسلام لایا، جتنے مرضی لفظ لگا دے، تکتب تو لکھتا ہے، تنصر تو مدد کرتا ہے، تسلم تو اسلام لے کے آیا، تشرب تو پیتا ہے، تاکل تو کھاتا ہے، ایک لفظ ہے، ہزاروں لفظ لگا دیں، تا شروع میں لگاتے جائیں، اس کا معنی تم ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی یا، اس کا معنی زیادہ تر ہوگا وہ، بلکہ اس کا شروع میں جب آتا ہے ہوتا ہی وہ ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے یاترا وہ پڑھتا ہے، یاسلم وہ اسلام لایا، یمسر وہ مدد کرتا ہے، اور بھی جتنے مرضی لفظ آپ لوگ لگا لیں، یا جب لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کا معنی وہ ہوتا ہے، اور نون جب شروع میں آتا ہے اس کا معنی ہمیشہ ہی ہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے ناکرہ ہم پڑھتے ہیں، نسلم ہم اسلام لائے، جیسے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ تو تھا لفظ کے شروع میں، 4 حرف ہیں، الف، تا، یا، نون۔ جب الف شروع میں آتا ہے میں، تا شروع میں آئے تو، یا شروع میں آئے وہ، نون شروع میں آئے ہم۔ اب یہی حرف جو ہے اگر آخر میں آئیں گے، اگر آخر میں آئیں گے تو پھر کیا معنی ہوگا؟ الف جو ہے جب آخر میں آتا ہے تو زیادہ تر کس کا ہوتا ہے؟ وہ یا ان کا، یہ غائب کے لیے ہوتا ہے بیسیکلی، جیسے ناصر انہوں نے مدد کی، شارب انہوں نے پیا، وہ یا انہوں نے، یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے۔ اور تا جو ہوتا ہے اس کا معنی تو، جیسے نثارتا تو نے مدد کی، شریبتا تو نے پیا۔ تا چاہے شروع میں ہو چاہے آخر میں، اس کا معنی تو تیرا آپ کا ہی ہوتا ہے۔ یا جو ہے جب آتا ہے تو اس کا معنی میرا، جیسے ربی میرا رب، قلمی میرا قلم، کتابی میری کتاب، جو مرضی لفظ لگا لے، علامت کی جو علامتیں ہیں ان کا ترجمہ چینج نہیں ہوگا، ان کا ترجمہ ایک ہی ہوگا۔ اور نون جب لگاتے ہیں اس کا معنی ہم ہوتا ہے، جیسے ربنا ہمارا رب، قلمنا ہمارا قلم۔ جیسے دعاؤں میں کتنا زیادہ ہے، ربنا ربنا ظلمنا انفسنا، اگر اکیلے کرنی ہے تو ربی میرا رب اکیلے کے لیے، جب جمع کہنا ہے تو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو الف، تا، یا، نون، الف جو ہوتا ہے جب شروع میں آتا ہے اس کا معنی میں، تا آتا ہے تو، یا آتا ہے وہ، نون آتا ہے ہم، اور جب آخر میں آئے الف آخر میں وہ، تا آخر میں آئے تو، یا آخر میں آئے میرا، نون آخر میں آئے ہم یا ہمارا۔ یہ ہمارا سبق ہے۔
اتنا سا سبق ہے، اس کو میں آپ لوگوں کو ریوائز کر دیتا ہوں، مزید سمجھا دیتا ہوں، دوبارہ سمجھ لیں اس کو جی. کہ عربی زبان میں قرآن مجید میں ہم لفظوں کو استعمال کرتے ہیں، اردو میں بہت زیادہ لفظ استعمال کرتے ہیں. بعض اردو میں 85% ہے، بعض میں 75%، بعض میں 65%، بعض میں جو مشکل صورتیں ہیں ان میں 55% لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. طریقہ کار کیا ہے؟ شروع میں الف لام کو ختم کر دیں، اردو بن جائے گا. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہاں سے جیسے الکتاب کا الف لام ختم کر دیں تو کیا بنے گا؟ کتاب. المسجد کا الف لام ختم کر دیں کیا بنے گا؟ مسجد. اور اسی طرح المومن کا الف لام ختم کر دیں الحرام، الجنت، الفساد، فساد. الف لام کو ختم کر دیں اردو میں زیادہ تر. اسی طرح جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، زیادہ تر. اور اسی طرح آخر میں تنوین ہے تو اس کو ختم کر دیں تو یہ اردو بن جائے گا مرض، قرآن، مومن، بیان، ظلم، نور. اس کے بعد ہے جی، یہ ان کو سمجھ لیں، صرف یہ بیس ہے، ان کو سمجھ لیں. یہ جو تینوں ہیں یہ مذکر کے لیے ہیں، یہ تینوں مؤنث کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ تینوں تثنیہ کے لیے ہیں، اور یہ تینوں جمع مذکر کے لیے، اور یہ تینوں جمع مؤنث کے لیے. واحد کے لیے یہ تینوں ہیں لیکن مذکر، اور یہ تینوں واحد مؤنث، یہ تینوں تثنیہ، اور یہ تینوں جمع مذکر، ٹھیک ہے جی، اور یہ تینوں جمع مؤنث. ایک اور بات سے سمجھ لیں ان کو، یہ جو 10 لفظ ہیں ہمیشہ لفظ کے آخر میں آئیں گے، اور یہ ان کا معنی تو، تیرا، تمہارا، آپ کا ہوگا. سب کا ترجمہ یہی ہوگا، ٹھیک ہے جی. جیسے ربو کا تیرا رب، ربو کی تیرا رب، ربو کو تمہارا رب، یہ 2 کے لیے ہو جائے گا. ربو کو تمہارا رب جمع کے لیے، ربو کو نہ تمہارا رب یعنی مؤنث کے لیے. اسی طرح نصارتا تو نے مدد کی، نصارتی تو نے مدد کی، نصارتو ماں تم نے مدد کی، نصارتو تم نے مدد کی، نصارتو نہ تم نے مدد کی. تو تم، تمہارا، آپ کا، ہاں فرق ہوگا. یہ مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے ہوتا ہے. تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ڈائیلاگ میں، گفتگو میں صرف 3 ہی کریکٹر ہوتے ہیں، ان کے علاوہ نہیں ہوتے. اور قرآن مجید کیا ہے؟ یہ بھی گفتگو ہے نا، گفتگو ہے، اس میں بھی 3 ہی کریکٹر ہیں. فرسٹ پرسن اللہ، سیکنڈ پرسن مخلوق جو سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اور تھرڈ پرسن وہ ہے جو غائب ہے. تو فرسٹ پرسن کے لیے آتا ہے آنا یا تو، اس کا معنی ہوتا ہے میں، یہ نون زبر لکھنا معنی ہم. اور سیکنڈ پرسن کے لیے یہ لفظ آتے ہیں جب بھی کسی سے بات کرنی ہے تو یہ لفظ استعمال کیے جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی اور لفظ ہے ہی نہیں. انتا، انتم، انتی، انتم، انتم نہ وہ بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں کیونکہ یہ شروع میں لگ جاتے ہیں، آخر میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور تھرڈ پرسن ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا، ان کا ترجمہ ان کا، جیسے ربو ہو اس کا رب، ربو ہا اس کا رب، ربو ما ان کا رب، ربو ان کا رب، ربو ہننا ان کا رب. بات سمجھ آ گئی جی؟ کیا سمجھ آئی ہے؟ قرآن مجید کتنا آسان ہے نا آسان. اب کالے جی قرآن مجید کھولیں یہاں سے، اب یہاں سے پریکٹس کر رہے تھوڑی سی، جہاں سے مسجد نیام سے کسی جگہ سے کھول دیں. تو عزیز سامعین، جیسے میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں، سمجھے گا کون؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل تھے، لیکن ہے تو انسان تھے نا، بڑے نرم دل تھے، بڑے پریشان ہوتے تھے کہ لوگ میری بات ہی نہیں سنتے، بڑے پریشان ہوتے تھے، ان کے دل میں درد بہت تھا. لیکن چونکہ انسان تھے، ایک انسان کا وہ پیمانہ ہوتا ہے صبر کا، جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا تھا تو روتے تھے، اے اللہ لوگ بات نہیں سنتے، کیوں نہیں بات سنتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذکر، آپ صرف نصیحت کریں. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام ان کے پیچھے رونا نہیں ہے، ان کے پیچھے روئے مت،
پریشان مت ہو، صرف کیا کرنا ہے؟ ذکر، نصیحت کرے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، سن لے اللہ تعالیٰ کی بات. فَمَا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ نصیحت لے لے گا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ نصیحت لے لے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، لیکن جو بدبخت ہے اس کو وہ دور رہے گا. اس نے تو سننی نہیں، اگر زبردستی سن بھی لے گا اس نے ماننی کوئی نہیں. تو عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ بڑے غیرت والا ہے. میری بات یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کچھ سیکھنا ہی نہیں چاہتا تو زبردستی اللہ اس کو سکھا دے گا. دل میں اگر خوف ہوگا، دل میں پیار ہوگا، دل میں محبت ہوگی، یہ پیدا کس نے کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے والدین نے اپنے بچوں کے دل میں اہمیت پیدا کرنی ہوتی ہے. کارٹون کی زیادہ اہمیت ہے، انگلش کی زیادہ اہمیت ہے یا دوسری کتابوں کی؟ یہ والدین نے پیدا کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے. کب؟ جب کوئی رحمت دینے والا ہو. تو یہ آپ کے سامنے قرآن مجید ہے. آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو ہم نے باتیں کی ہیں کیا وہ واقعی سچ ہے کہ بس ویسے ہی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں، ارسلنا کے دو حصے ہیں. ایک ارسلنا، نون آیا تو معنی کیا کریں گے؟ ہم. اور ارسلہ کا معنی بھیجا یا رسول، ہم نے رسول بھیجے. کیا ارسلہ کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں؟ رسال کرنا، رسول، کسی سے رسول ہم نے بھیجا. نوحن کی تنوین، یہ جو آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے یہ ختم کر دیں، کیا بنے گا؟ نوح. اِلَىٰ قَوْمِهِ، قوم کا ترجمہ قوم کی طرف. ہی اور ہو ایک ہی ترجمہ ہوتا ہے اس کا. فَلَبِثَ، یہ عربی کا لفظ ہے، بہرحال اس کا مطلب ٹھہرنا. فِيهِمْ، ہم اور ہم ایک ہی بات ہے. تو ان کی بات کی جا رہی ہے. قیامت کا ہمیں یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کی بات کی جا رہی ہے. فِيهِمْ، ان میں الف سنۃ، الف کا معنی ہزار سال. الا 50 عامن، آمن کی تنوین ختم کر دیں. عام جیسے عام الفیل مطلب سال، یعنی 50 سال، یعنی 950 سال میں تبلیغ کی. کتنے بندے آئے؟ 4. اللہ کے لیے لوگ بہت کم آتے ہیں. وجہ اللہ تعالیٰ نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے. انسان چونکہ نا زیادہ تر انسان جو ہے وہ معذرت کے ساتھ لفظ مجھے کوئی اور آ نہیں رہا، ایک ہی لفظ فوراً میرے ذہن میں آیا ہے، نمک حرام ہے. زیادہ تر انسان ہے نمک حرام ہے، کھاتے اللہ کا ہے لیکن گاتے کسی اور کا ہے. کھاتے اللہ کا ہے، اللہ کا گاتے نہیں ہے. جیسے لفظ باتیں قلیل من عبادی، میرے بندے شکر بہت کم کرتے ہیں، شکر بہت کم کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک سسٹم ایسا فٹ کیا ہوا ہے کہ جاتا گناہ کی طرف ہے. ہاں اگر آنا چاہے اس کے لیے ہمت چاہیے. ہمت کرے گا پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اگر ہمت ہی نہیں کرے گا پھر اللہ تعالیٰ نولی ہی ماں کو بندہ، ہم اس کو بھیج دیں گے جدھر پھرنا چاہے گا. جدھر پھرنا چاہتا ہم کہتے ہیں جا چلا جا. اللہ نے اختیار دیا ہے انسان. 950 سال تقریباً ایک پوری صدی تبلیغ کرتے رہے، اپنا بیٹا ہی نہیں مانا. ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم تھوڑے لوگوں میں شامل ہیں کہ زیادہ نہیں. انسان کی نیچر وہ چاہتا ہے کہ زیادہ لوگوں میں شامل ہوں، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ زیادہ لوگ تو ہوتے ہی پاگل ہیں، زیادہ لوگ تو ہوتے ہی نمک حرام ہے. تو عزیز سامعین، یہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہم نمک حرامی نہیں کرنی. ہم نے کھاتے اللہ کا ہے، گانا بھی اللہ کا ہے، ہم نے بولنا بھی اللہ کا ہے. اللہ تو ہی دیتا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے. اور اللہ کے کلام کو ہم نے اہمیت دینی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو فآخذہم، اب دیکھیں ہم آ گیا. اب طوفان، اس کا الف لام ختم کر دیں. طوفان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کیا؟ اچھا جی. وَهُمْ ظَالِمُونَ، ہم وہ ان کا، ان کے کیا وہ وائرل گئی. اچھا جی. ظالمون، ظالمون کا ترجمہ ظالم. ایک اصول اور سمجھ لیں، جب آخر میں واو نون یا یا نون جیسے یہ ہے،
वानून ये और यानून ये, तो इसका मतलब होता है जमा। इसका मतलब क्या होता है? जमा। तो जालिमून वो जालिम थे, तो जालिमून का तर्जुमा को करना है नहीं, ये तो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, फानजैनाहु, अब इसमें असल में अरबी ज़बान में लफ्ज़ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि बहुत मुश्किल है। अब इनके हिस्से बना लेते हैं। अनजैना, इसके 3 हिस्से हैं। अनजै मतलब एक लफ्ज़, ये ना एक हिस्सा, हु एक हिस्सा, तो नजात हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, नजात, हमने नजात दी उसको। असल में टेक्निकली ना थोड़ा सा हमें टेक्निकली तौर पे सोचना है, गौर फिक्र करना है, टाइम देंगे तो बात करेंगे ना। वअस्हाबस सफीना, सफीना अलिफ लाम को खत्म कर दे, सफीना का मतलब कश्ती, असहाब का माना असहाब। वजअलनाहा, हमने बनाया, लेकिन नून आ गया और हा आ गया। नून खड़ी से बना कमाना, जब नून लास्ट पे आ गया हमने, हा उसको, यानी बनाया हमने उसको। आयतन, इसकी तनवीन खत्म कर दे, आयत निशानी, लिल आलमीन तमाम जहानों के लिए। वा इब्राहिम, इब्राहिम का तर्जुमा इब्राहिम, इज या इजा, इसका मतलब होता है जब। काला ली कौमी, कौम का तर्जुमा एबुदू, इबादत करना, ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, इबादत करना। वत्तकूहु, से डर जाओ, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, अब देखिए कौम आ गया, खैरुल लकुम बेहतर है तुम्हारे लिए। इन कुंतुम, अब कुन आ गया, इन कुंतुम तालमून, अगर हो तुम जानते, तालमून ता मतलब तुम। तो ये सिस्टम है अजीज सामीन, बहुत ही आसान है कुरान मजीद, अगर हम इसको समझे, कुरान मजीद को जहां से मर्जी निकाल ले। अब 3 क्वेश्चन है मेरे, इनके आप लोगों ने जवाब देने की कोशिश करनी है, ये तलाश करने की कोशिश करनी है, फिर हमारा सबक खत्म हो जाएगा, टाइम भी हमारा खत्म होने वाला है। अभी ये घंटा हुआ नहीं है, इंशाल्लाह घंटा होने से पहले मैं खत्म कर दूंगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह। ए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों के ऊपर नाज़िल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। हमारे दिलों के ऊपर असर, ये पहाड़ के ऊपर इतना असर होना था, हमारे दिलों के ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा? एक क्वेश्चन ये है, क्या हमारे दिल, जो अल्लाह ने कहा कि बनी इस्राइल के बारे में फरमाया, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारा, लोगों तुम्हारे दिल सख्त हो चुके हैं, पत्थरों की तरह सख्त हो चुके हैं। फिर फरमाया नहीं, पत्थरों की तरह नहीं, और अशद्दु कसवा, पत्थरों से ज्यादा सख्त हो चुके हैं। क्यों? वइन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, क्योंकि पत्थरों से तो नहरें फूट पड़ती हैं, और बाज़ पत्थर तो यहबितु मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। लेकिन इंसान, तेरा दिल तो ना तो रोता है ना गिड़गिड़ाता है, तेरे ऊपर कुरान का असर नहीं होता। क्या तेरा दिल पत्थरों से ज्यादा सख्त है? क्या हमारे दिल, क्वेश्चन नंबर 1, क्या हमारे दिल पत्थरों से ज्यादा सख्त तो नहीं हो चुके? क्या हम कुरान मजीद का जो असर नहीं लेते, इसकी वजह क्या है? यह हमें यकीन नहीं है कि पत्थरों की तरह दिल हो चुके हैं। दूसरा सवाल, अल्लाह फरमाते हैं अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ये कुरान मजीद में गौर क्यों नहीं करते? क्या इनके दिलों के ऊपर ताले लगे हुए हैं? अजीज सामीन, क्यों ताले लगाए हुए हैं? किसने लगाए हुए हैं? क्या हम कुरान मजीद, देखिए या तो आपको समझ आ रही है, अगर नहीं समझ आ रही तो मतलब ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तो ताले किसने लगाए हुए हैं? क्यों लगाए हुए हैं? क्या हम उन लोगों की तरह हैं जिन्होंने अपने दिलों को ताले लगाए हुए हैं? अब तो तालों को खोलना होगा, अब तो कुरान की तरफ आना होगा, अब तो हमें कुरान की मोहब्बत में रंगना होगा। अब तो अजीज, या फिर कहें कि हमने दिलों को ताले लगाए हुए हैं, ये मैं नहीं कह रहा, मैं उर्दू में आप लोगों को समझा रहा हूं, कुरान कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन, अल्लाह ताला फरमाते हैं वकाल रसूल या रब्बी
ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے داتا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ ہمارا کس لسٹ میں نام ہے؟ کیا قرآن کو ہم نے پکڑ کے رکھا ہے یا چھوڑ رکھا ہے؟ کس لسٹ میں ہمارا نام ہے؟ کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں شکایت کریں گے، کیا ہمارا نام ان میں سے تو نہیں آتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا کہا تھا؟ اے میرے صحابہ، جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت زیادہ فتنے دیکھے گا، بچے گا کون؟ جو قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لے گا۔ کیا ہم نے پکڑا ہے کہ چھوڑا ہے؟ نظر یہ آتا ہے کہ چھوڑ رکھا ہے۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے جو قرآن کو پکڑ کے رکھتے ہیں یا قرآن کو چھوڑ کے رکھتے ہیں؟ اب ان کے سوالوں کے جواب آپ نے اپنے آپ سے لینے ہیں۔ اگر تو سوال کا جواب پازیٹیو میں ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اگر آپ قرآن کے لیے وقت نکالتے ہیں، اگر آپ قرآن پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں یا پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو، اور میں آپ کو کہتا ہوں خوش ہو جائے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی بات نہیں، دولت نہیں کوئی بات نہیں، کوٹھی بنگلہ نہیں ہے کوئی بات نہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے تم پہ، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، پھر ہمارا نام دوسری لسٹ میں ہے۔ دوسری لسٹ سے نام اپنے تالوں کو کھولنا ہوگا، دلوں کو زنگ دور کرنا ہوگا، پتھروں سے زیادہ سخت دلوں کو ہمیں نرم کرنا ہوگا، موم کرنا ہوگا، ورنہ باتوں سے کچھ نہیں بنتا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگا مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ سارے مجھے لکھ کے دے دیں کہ میں بڑا نیک ہوں، میں نیکیاں کروں گا نہیں تو نیک بن جاؤں گا، آپ سارے لکھنے کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں۔ لسٹ سے نام نکلوانا ہے وہ اللہ نے نکالنا ہے۔ اپنے آپ کو خادمین قرآن میں شامل کر لیں، اپنے آپ کو دین کی خدمت میں لگا لیں۔ یقین کیجئے گا رزق اتنا ہی ملنا ہے جتنا قسمت میں لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں لکھا، ہمیں جو اختیار یہ دیا ہے کہ نیک بن جاؤ، ہم سے ڈیمانڈ کی، لیکن رزق کا یہ نہیں کہا کہ جتنا مرضی اکٹھا کر لو۔ رزق کے بارے میں کیا کہا؟ اتنا ہی ملے گا جتنا قسمت میں، کوشش کرو، محنت کرو، لیکن ملے گا اتنا جتنا قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن قسمت کے اوپر عمل کو نہیں چھوڑا، کہا عمل کرو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں خبر نہیں کیا نام ہے اس کا، سمجھیے گا شعر کو، خبر نہیں کیا نام ہے اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی خادمین میں سے، یا تو قرآن سیکھنے والوں میں سے بنا دے یا قرآن سکھانے والوں میں سے بنا دے۔ آمین تم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔